برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، نہ بجلی، نہ روٹی، نہ چھت، نہ صاف پانی، پھر بھی دل ہے پاکستانی۔ اور کیوں نہ ہو، ہمارے باپ دادا کے خون سے حاصل ہوا ہے جگر کا ٹکڑا، یہ جان من سی زمین، اس کی ہم تو پیداوار ہیں، یہی زندگی کے لیے ہاتھ پاؤں ماریں گے، اسی کی مٹی نصیب ہو، اللہ کرے آمین۔ یہ تو دعا ہے ہی، مگر جو تباہی کا سلسلہ یہاں چل پڑا ہے، اس کا انت سمجھ نہیں آتا کیا ہوگا۔ آزمائش کہاں تک چلے گی معلوم ہی نہیں پڑتا، اور ناحق جو خون بہہ رہا ہے، انسان کا، انسانیت کا، اخلاق کا، روایات کا، اقدار کا، اس کا کیا؟ کس کس کا ذکر ہو یہاں؟ شاید چپ ہی بہتر ہے تو، مگر کب تک؟ کبھی تو کسی کا لہو کھولنا چاہیے نا۔ ہم خود کے گریبان میں جھانک کر چونکہ دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے خود کو معصوم گردانتے ہیں، وگرنہ ہماری کوئی بھی حرکت ایسی نہیں ہے کہ ہم کو گرا نہ دیا جائے یا کہ ہم گر نہ پڑیں۔ ہماری حرکات اور سکنات ہی اس قدر گری ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ مالک خالق ہی ہے جو درگزر کیے ہوئے ہے۔ معافی کے باوجود بھی اکثر اوقات پکڑ کرنی پڑ جاتی ہے، وہ بھی کیا کرے؟ نافرمانی کی کوئی انتہا بھی ہوتی ہے؟ ہماری مسلمان ہوتے بھی کوئی انتہا نہیں ہے، پھر بھی وہ رسی کو ڈھیل دیے ہوئے ہے، معاف کیے ہوئے ہے، تو ہی میں ہوں۔ اس کا شکر ہے، زبان سے تو کہتا ہوں مگر محسوس کوئی نہیں کرتا میں۔ جو شکر کرتا ہے وہ احسان تلے دبا بھی ہے اور شرم بھی کرتا ہے، مگر جب میں ڈرتا ہی نہیں تو کیا شکر؟ ایک لفظ ہوا نا، تبھی آزمائش کڑی سے کڑی ہوئی جاتی ہے۔ اب تو یوں ہے، لگتا ہے ایک میں سے نکل نہیں پاتا، اگلی پہلے آئی کھڑی ہوتی ہے۔ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، مگر سب سے پہلے منصف ہے، عادل ہے۔ وہ جو ہدایت پر ہیں اور ایک جو میں، سب کا ایک ہی حشر کرے تو مالک کیا ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں خود کے کیے کی فصل ہی کاٹ رہا ہوں۔ ایک تو مالک کی طرف سے آزمائش آتی ہے اور دوسرے بندہ بندے کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ جیسے کہ اناج کی آزمائش، پانی کی آزمائش۔ اللہ نے فصل بھی خوب دی، اس لیے کہ اگانے والے، بازار لے جانے والے اور خریدنے والے عوام الناس سب کا حق ہے۔ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، اور بندہ بندے کا سارا حق مار جاتا ہے۔ کم آمدنی والا کہاں جائے؟ اللہ نے دریا، سمندر، چشمے سب انسان کے لیے بہا دیے، مست ہوا اڑا دی۔ انسان نے ایسا گند ڈالا کہ صاف پانی بھی خرید کے پینا پڑتا ہے اور پیاس بجھانی پڑتی ہے۔ عام انسان، عام شخص کیا کرے، کہاں مرے؟ ہم سخت موسم والی زمین اللہ کی پہ پڑے ہوئے ہیں، رہ رہے ہیں، برباد ہیں، آباد ہیں، کیا کہوں؟ کیا بتائیں کس کس بات کا رونا رہے اور کس کے آگے؟ اللہ نے کچھ لوگوں کو کچھ پہ برتری دی ہے چند حوالوں سے، اب اس برتری کا بندہ کیا استعمال کرتا ہے، اللہ ہی اس کو پوچھے۔ ہم تو ترس ترس کے ترس گئے ہیں، مر کے مر گئے ہیں۔ پہاڑ عبور کرتے ہیں تو سمندر آ کے ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، یہ پوری کرتے ہیں تو وہ ہاتھ میں نہیں رہتا، پیٹ نہیں مارے گا تو موسم مار ہی دے گا۔ بجلی اللہ نے ہر کے لیے ایجاد کرائی تھی، اب تو لگتا ہے بس کرنٹ لگ کے مرنے کے لیے ہی استعمال ہو رہی ہے۔ وہ دیکھو سامنے نیا حکم آیا کھڑا ہے کہ مزید اضافہ نہیں کریں گے تو نہیں چلے گا، ملک چلے گا تو ہم بیٹھ جائیں گے۔ کیا یہ برق بھی میرے کیے کا پھل ہے؟ کسی حوالے سے تو ہوگی ہی، تو کچھ کا کیا سب کو بھگتنا پڑے گا۔ گندم کے ساتھ گھن بھی پس رہا ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ کہاں کا دستور ہے؟ ہم تو گھن کے ساتھ ہی پس رہے ہیں۔ وہ تھوڑے بھی ہیں، خراب بھی ہیں، مگر ہم سب کو لے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم پسنے والے سچے دل سے مالک خالق کے ہو جائیں، میں نے کہا سچے دل سے، ہم زیادہ بھی ہیں، ہمارے دل بھی زیادہ ہیں، ہمارے سچے دل، اسی لمحے میں خود سے وعدہ کریں، جیسے آج دکھے ہیں، جیسے آج دل کی حالت ہے، وعدہ کریں، پہلے خود سے پھر اوپر والے سے، برق بھی نہ گرے گی، بیچارگی بھی نہ رہے گی، انشاءاللہ۔